السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ ورلڈ میں خوش آمدید۔ غازی ناول فائلیں تو میرے قبضے میں آ چکی تھیں، لیکن ایک پریشانی ایسی تھی جس کا کوئی حل نظر نہ آتا تھا۔ میں نے یہ فائلیں اپنے کانٹیکٹ کے حوالے کرنی تھیں اور کانٹیکٹ نے یہ فائلیں لاہور میں میرے سینئرز کو پہنچانی تھیں۔ بارڈر کراس کرنے میں وہی خطرات تھے۔ اگر خدا نخواستہ کانٹیکٹ پکڑا جاتا تو اتنی اہم معلومات جن کی نہ صرف پاکستان کو بے حد ضرورت تھی بلکہ جن کے حصول کے لیے میں نے اپنی جان موت کے منہ میں ڈال دی تھی، اپنی منزل تک نہ پہنچ پاتی۔ ان دنوں فوٹو اسٹیٹ ایجاد نہیں ہوا تھا، اور اگر تھا بھی تو صرف مغربی ممالک میں تھا۔ میرے پاس نہ تو کوئی کیمرہ تھا اور نہ ہی میں اتنا قیمتی کیمرہ لے سکتا تھا جس سے ان فائلوں کے مواد کی تصویریں اتار سکتا۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ ہے تو یہ وقت طلب کام، لیکن اسے فائلیں کانٹیکٹ کو دینے سے پہلے پورا ضرور کرنا ہے۔ تربیلا میں ملازمت کے دوران کمپنی کی طرف سے ہم ایک ہفتہ روزہ آواز نکالتے تھے جو جنگ پریس راولپنڈی میں چھاپا جاتا تھا۔ کتابت تو لیتھوں میں ہوتی تھی، لیکن چھپتا یہ آف سیٹ پر تھا۔ رسالے میں چھپنے کے لیے جو تصویریں ہم دیتے تھے انہیں فوٹو فلم پر منتقل کیا جاتا تھا۔ فوٹو فلم بالکل فلم نیگیٹو کی طرح ہوتی ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس پر تصویر پازیٹیو ہوتی ہے اور وہی فوٹو فلم چھپائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب مجھے کسی ایسے اخبار یا رسالے کی تلاش تھی جو دہلی سے فوٹو آف سیٹ پر چھپتا ہو۔ میں نے ایک بک سٹال پر جا کے رسالے اور اخبار دیکھنے شروع کیے۔ بالآخر ایک مشہور فلمی ماہنامہ ایسا ملا جو آف سیٹ پر چھپتا تھا۔ اس رسالے کا ایڈریس بھی میں نے نوٹ کر لیا اور آصف علی روڈ پر اس کے دفتر جا پہنچا۔ بجائے مالکان اور چیف ایڈیٹر سے ملنے کے، میں نے ایک چپڑاسی سے کاتبوں کا پوچھا اور ایک کاتب کا پوچھ کر ایک کاتب سے جو مشکل سے مسلمان لگتا تھا فوٹو فلم بنانے والے کا پوچھا۔ اس نے اس کا نام اور پتہ بتا دیا۔ یہ دفتر کا ملازم نہ تھا بلکہ اس کی اپنی دکان اور اپنے آلات تھے، اور وہ مختلف رسالوں اور اخبارات کے لیے فوٹو فلم بناتا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور ارجنٹ فوٹو فلم بنانے کی بات کی۔ میری دونوں فائلوں میں 200 سے زیادہ صفحات تھے۔ میں نے اسے سائز بتایا تو اس نے کہا کہ بجائے فلم سائز کے آپ پوسٹ کارڈ سائز میں بنوا لیں تو لاگت بھی کم آئے گی اور وقت بھی نسبتاً کم صرف ہوگا۔ میں نے اسے مطلوبہ رقم سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا، لیکن 2 شرائط کے ساتھ۔ اول، زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے میں تمام کام ختم کرنا ہوگا۔ دوم، فوٹو فلم بنانے کے دوران میں موجود رہوں گا۔ پیسوں کے لالچ میں اس نے دونوں باتیں مان لیں۔ اس کے 3 اسسٹنٹ بھی تھے جنہیں اس نے روک لیا۔ میں فوراً لودھی ہوٹل آیا، فائلوں میں سے کاغذات نکال کر ان پر نمبر لگائے اور اس کے اسٹوڈیو جا پہنچا۔ میں نے فائل کا ایک ایک کاغذ اپنی نگرانی میں ریڈیوس کروایا اور فوٹو فلم کے تمام مرحلوں میں موجود رہا، غرض کہ جب تک ان میں کام کرنے کی سکت رہی وہ کام کرتے رہے۔ کاغذات کو ریڈیوس کرنے کا مرحلہ سب سے پہلے طے کر کے کاغذات اپنے قبضے میں کیے، باقی مراحل بعد میں طے کیے۔ جو باقی رہ گیا تھا وہ اگلے دن مکمل کیا گیا۔ نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کاغذات کس قسم کے ہیں اور میں اتنی تعداد میں فوٹو فلم کیوں بنوا رہا ہوں، اور نہ ہی میں نے انہیں کچھ بتایا۔ یہ سارا کام محض روپے کی چمک سے ہوا۔ انہوں نے یہ جاننے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہوا جیسے آج کل ہمارے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے دفاتر میں بنگالیوں، برمیوں کو مشرف پاکستان کیا جاتا ہے۔ غیر ملکی دہشت گردوں کے پاس بھی پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہیں۔ صرف کراچی میں 1 لاکھ سے زیادہ بنگالیوں کو پاکستانی بنایا جا چکا ہے۔ سعودی عرب میں منشیات لے جانے والے جو لوگ پکڑے گئے اور جن کے سر قلم کیے گئے، ان سب کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھے، جبکہ وہ پاکستانی باشندے نہ تھے، بلکہ چمک کے زور پر انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ بنوائے تھے۔ میں نے تمام فوٹو فلم ترتیب وار ایک ڈبے میں رکھ کر محفوظ کر لی اور فائلوں کے کاغذات کو بھی دوبارہ ترتیب دے کر فائل کر دیا، اور دونوں فائلوں کو پلاسٹک میں اس طرح باندھ دیا کہ پانی میں گرنے سے وہ خراب نہ ہو جائیں۔ مکمل واٹر پروفنگ کے بعد میں نے انہیں جوڑ کے ایک تھیلے میں رکھ کر سی دیا۔ اب میں مطمئن تھا کہ اول تو انشاءاللہ یہ فائلیں بحفاظت میرے سینئرز تک پہنچ جائیں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ نہ پہنچ سکی تو ان کی فوٹو فلم میں پاکستان پہنچانے کا انتظام کروں گا۔ میں نے خفیہ روشنائی سے احمد نگر میں مشن کی کامیابی اور مزید معلومات تحریر کی۔ وقت مقررہ پر میرے ساتھی اسی ریسٹورنٹ میں مجھے ملے۔ وہ مکان میں شفٹ ہو چکے تھے۔ کچھ فرنیچر انہیں مالک مکان نے دیا تھا اور کچھ انہوں نے خرید لیا تھا۔ میں نے اپنی ڈاک میں اخراجات کی تفصیل لکھ دی تھی۔
اب مجھے اور میرے ساتھیوں کو مزید رقم کی ضرورت تھی، کیونکہ اب مجھے دہلی میں اونچے طبقے کے لوگوں سے میل جول بڑھانا تھا اور میرے ساتھیوں کو بھی اپنے مشنز کے اہداف کی طرف بڑھنا تھا۔ ہم سب کو اب کانٹیکٹ کی آمد کا انتظار تھا۔ ٹرانسمیٹر پر ہمارے پہلی بار رابطے کے بعد امکان تھا کہ نئی ہدایات ملیں گی۔ میرے دو ساتھی جھانسی اور بابینا دوبارہ جانے کو بےتاب تھے تاکہ اپنا مشن پورا کر سکیں، لیکن میں نے انہیں ڈاک ملنے تک اس ارادے سے باز رکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فوجی علاقے میں ایک دو دھماکے کر کے ہم بھارتی سیکیورٹی کو چوکس کر دیں۔ علاوہ ازیں دھماکہ خیز مادہ اور ہینڈ گرنیڈ ہمیں بھارت سے اپنے ہمدردوں سے حاصل کرنا تھے، جن کے حصول کے لیے مجھے ان سے رابطہ کرنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ کام مؤخر کر دیا جائے۔ بہرحال میرے چاہنے یا نہ چاہنے کی بات نہ تھی، بلکہ ہمیں اوپر کے احکامات کی تکمیل کرنی تھی۔ کانٹیکٹ کی آمد میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ میں نے ان دنوں کی شامیں اشوکا اور اکبر ہوٹل میں گزاری۔ اب میں نے اپنی پوری توجہ سروسز کلب میں داخل ہونے اور وہاں راہ و رسم بڑھانے پر مرکوز کر دی تھی۔ مقررہ دن اور وقت پر کانٹیکٹ ملا۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ اس کے ہمراہ ایک اور آدمی بھیجا گیا ہے اور وہاں کھڑا ہے۔ اپنی تسلی کے لیے میں ٹہلتے ٹہلتے اس نئے آدمی کے قریب سے گزرا اور سگریٹ جلانے کے لیے اس سے ماچس مانگی۔ جواباً اس نے کہا، ماچس تو لیجئے، لیکن ایک سگریٹ آپ مجھے دیں۔ یہ ہمارے نئے آدمی کے لیے مستقل کوڈ تھا۔ صحیح جواب ملنے پر میں نے اسے سگریٹ دیا اور اپنا سگریٹ سلگھا کر ٹہلتے ٹہلتے واپس آ گیا۔ کانٹیکٹ وہیں تھا۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا جو مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ میرے سامنے سے گزر کر دوسری جانب کھڑا ہوا، جہاں کانٹیکٹ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ڈاک اس کے پاس تھی۔ میں نے کانٹیکٹ سے اپنی ڈاک لی اور اسے کہا کہ اب اس جانب چلے جدھر میرا ساتھی تھا۔ پیچھے پیچھے میں بھی چل پڑا۔ ادھر کانٹیکٹ کا ساتھی بھی فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے اپنے ساتھی کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈاک اسے تھمائی اور بھیجنے والی ڈاک کا پیکٹ اس سے لے لیا۔ میرا ساتھی فوراً وہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر ڈاک کا پیکٹ لیے میں کانٹیکٹ کے پاس پہنچ گیا۔ کسی کی نظروں میں آئے بغیر میں نے پیکٹ اس کے حوالے کیا۔ اس سے پہلے میں کانٹیکٹ کو اگلی ملاقات کے لیے نئی جگہ، دن اور وقت کا بتا چکا تھا۔ پیکٹ لے کر کانٹیکٹ فوری وہاں سے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا ہمراہی بھی کچھ فاصلہ دے کر اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ دہلی کی گنجان آبادی میں کانٹیکٹ سے سیدھا بھی مل سکتا تھا اور ڈاک کا تبادلہ کر سکتا تھا، لیکن کسی بھی خطرے کے امکان کو پیش نظر رکھ کر یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑتی تھی۔ بہرحال یہ مرحلہ خیر و عافیت سے طے ہوا۔ ڈاک لے کر میرا ہمراہی اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ وہ پہلے سے مقررہ وقت پر گھر سے باہر آ کر مقررہ جگہ پر میرا منتظر تھا۔ میں نے ڈاک کا پیکٹ اس سے لے لیا اور اپنے ہوٹل آ گیا۔ ڈاک میں کچھ نئی ہدایات تھیں اور 20,000 روپے میرے ساتھیوں کے لیے اور 10,000 روپے میرے لیے تھے۔ ہمیں رقم تو خاصی مل رہی تھی، لیکن ایک ایک پیسے کا حساب ہم رکھتے تھے۔ غالباً یہ ہفتے کی شام تھی جب اشوکا ہوٹل میں ایک تفریح پروگرام ترتیب دیا گیا تھا، جس میں فلور ڈانس بھی تھا۔ ٹکٹ پر اس پروگرام میں داخلہ تھا۔ میں نے ٹکٹ لینا چاہا تو معلوم ہوا کہ صرف جوڑوں کو داخلے کی اجازت ہے۔ مجھے خاتون ساتھی کی ضرورت تھی جو اشوکا کی لابی میں پوری ہو گئی۔ اونچی سوسائٹی میں داخل ہونے کی خواہشمند غریب گھرانوں کی لڑکیاں ان 5 اسٹار ہوٹلوں کی لابی میں اکثر شام کو بیٹھی مل جاتی ہیں، جو ایسے لوگوں کی تلاش میں آتی ہیں جو ان کی شام کا خرچ بھی اٹھا سکیں۔ میں نے ایسی ہی ایک لڑکی کو دعوت دی۔ وہ فوراً ہی مان گئی۔ میں نے ٹکٹ لیا، ہال میں داخل ہوئے اور ایک ٹیبل پر قبضہ جما لیا۔ آہستہ آہستہ مختلف جوڑے ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد فلور ڈانس شروع ہو گیا۔ اکبر ہوٹل میں 2-3 بار دیکھا ہوا ایک جوڑا بھی وہاں موجود تھا۔ شوہر بوڑھا اور بیوی جوان، دونوں مینوشی میں مصروف تھے۔ میں نے اپنی ساتھی لڑکی سے پوچھا تو وہ تیار ہو گئی اور ہم فلور پر آ گئے۔ اسکوئر ڈانس کے لیے شروع ہوئی۔ ایکسٹرا کی دھن تیز ہوتی گئی اور بالآخر اس دور کے مشہور ترین راک اینڈ رول پر ختم ہوئی۔ بوڑھے شوہر پر بھی میں اثر کر چکی تھی۔ وہ بھی اپنی ساتھی کے ہمراہ فلور پر آ گیا۔ راک اینڈ رول میں تیز دھن پر ناچتے ہوئے جلد ہی وہ ہانپ گیا۔ میں ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ مغربی اصول کے مطابق میں نے اس بوڑھے کی پیٹھ پر آہستہ سے انگلیاں بجائیں۔ وہ اس عورت سے الگ ہو گیا اور وہ عورت میرے ساتھ ناچنے لگی۔ ناچ میں وقفہ ہوا تو میں اس عورت کو اس کی ٹیبل پر چھوڑنے
में गया, अपना तारुफ करवाया, दोनों का शुक्रिया अदा किया। इस औरत ने मुझे अपनी टेबल पर बैठने की दावत दी जो मैंने कबूल कर ली। दौरान एक गुफ्तगू मालूम हुआ कि मौसूफ एक ठेकेदार हैं और खातून इनकी बेगम हैं। आर्केस्ट्रा की तेज आवाज़ और मैनोशी की ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू ने खासा शोर मचा रखा था। मुझे महसूस हुआ कि ठेकेदार साहब ने टेबल पर मेरी मौजूदगी और अपनी बेगम के साथ मेरे नाचने को पसंद नहीं किया। मैं इनसे इजाज़त लेकर उठने ही वाला था कि डांस फिर शुरू हो गया। मुझे खूब याद है आर्केस्ट्रा ने मेरी पसंदीदा धुन कम सितंबर बजानी शुरू की। ये इस दौर की बात है जब आतिश जवां था। मेरे पाँव बेख्तियार फर्श पर बजने शुरू हुए। ठेकेदार की बीवी जो जवान और खासी पुरकशिश थी, इसने मखमूर आंखों से मुझे इशारा किया। मैं कुर्सी से उठा, मेरे साथ ही वो भी खड़ी हो गई और हम फ्लोर पर आकर नाचने लग गए। इस धुन पर स्क्वेयर यानी स्लो नाच किया जाता है और नाचने वालों के जिस्म एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। कुछ माहौल का असर, कुछ मैं का नशा और जवानी का जोश। चंद कदम लेने के बाद ही इस औरत ने अपना सर मेरे सीने से लगा दिया। मैंने सरगोशी में इसका नाम पूछा तो इसने आशा बताया। मैंने इसे कहा कि मुझे महसूस हुआ है कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे साथ नाचने को पसंद नहीं किया। वो सिवाय नापसंद करने के और कर भी क्या सकता है? इसने बड़े जुमानी अंदाज में जवाब दिया। एपिसोड 11 इख्तिताम पजीर हुई।